آج کے درس میں سورہ تکاثر شروع ہو رہی ہے اور اس کے اندر فرمایا کہ انسان جو ہے یہ غفلت میں جا رہا ہے، اور اس لیے تو اس کے لیے آگے اوپر جو مسئلہ گزرا ہے فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اس کا ثواب کیا بنا ہے؟ تو فرمایا دنیا کی محبت، دنیا کا مال و دولت اکٹھا کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنی آخرت خراب کر دیا ہے۔ بہت کہتے ہیں اس کے شان نزول یہ ہے کہ دو قبیلے آپس میں جس طرح ہمارے الیکشن ہوتے ہیں تفاخر کے طور پر، فخر کے طور پر، تکبر کے طور پر اپنے اپنے قبیلے کے آدمی گرنے لگے، ہمارے بندے زیادہ ہیں، دوسرے کہنے لگے ہمارا کنبہ قبیلہ جتھا ہمارا زیادہ ہے، ہمارا خاندان زیادہ ہے، تعداد ہماری زیادہ، وہ کہنے لگے ہماری زیادہ ہے، وہ گرنے لگے ایک دوسرے کے، اور ایک کے کم ہوئے ایک کے زیادہ، وہ کہنے لگے نہیں ہمارے مر بھی گئے ہیں خاندان کے، وہ بھی ان کو بھی شمار کرو، چلو قبرستان چلے، ان کی قبریں گرنا، قبرستان گئے، یہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے۔ تو اس لیے فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اندازہ لگاؤ عقل کا کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا ہے تمہیں تکاثر نے۔ تکاثر مال کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، مال کی حوث کے پیچھے پڑ جانا، اس کو تکاثر کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ایک اور مقام پر قرآن نے اس کی تشریح کی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہاں بھی الحاق کا معنی غافل کر دینا، غافل کر دیا تمہیں تکاثر نے، یعنی دنیا کے مال و دولت اکٹھا کرنے نے، دنیا کے جاؤ جلال کے پیچھے تم پڑے رہے ہو، اس نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حقوق اللہ سے بھی غافل کر دیا، حقوق العباد سے بھی غافل کر دیا، اپنی قبر سے بھی، موت سے بھی غافل کر دیا، آخرت کی تیاری کرنے سے تمہیں اس چیز نے غافل کر دیا۔ تو وہاں فرمایا لا تلھکم یا ایھا الذین آمنوا، اوپر لفظ ہے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، نہ غافل کر دے تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے مال عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ دونوں معنی ہو سکے ہیں، تمہیں کہیں ہلاک نہ کر دے، یہ ہلاکت کا ثواب ہے۔ غفلت، اللہ سے غفلت، دین سے غفلت، فرائض سے غفلت، اعمال سے غفلت، آخرات سے غفلت، حساب و کتاب سے غفلت، حرام حلال کی تمیز نہیں، اس سے غفلت، اس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ دوسرا معنی ہلاک معنی تمہیں غافل کر دیا ہے۔ تو ظاہر آج ہم تقریباً اکثر غافل ہیں اس چیز سے، حقیقت سے۔ کیوں ان دونوں چیزوں کا نام کیوں لیا ہے؟ اور بھی چیزیں تو غافل کرنے والی ہیں، لیکن اکثر یہ دونوں چیزیں ہی سبب بنتی ہیں۔ اس لیے فرمایا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہاں فرمایا الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں تکاثر نے، ہلاک کر دیا گیا کہ تمہیں تکاثر نے، حتی زرتم المقابر، اتنا دنیا کے پیچھے پڑے ہو، دنیا کے پیچھے پڑے ہو، دنیا کے منصب کے پیچھے پڑے ہو، دنیا کی جو جلال، دنیا کی ٹور، دنیا کی چمک دھمک کے پیچھے ایسے پڑے ہو دن رات، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ اس سے مراد موت، اس سے مراد یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی۔ زرتم المقابر کا معنی تمہیں موت آ گئی۔ موت آ جائے تو پھر بندہ کہاں پہنچتا ہے؟ قبروں میں ہی پہنچتا ہے نا، قبرستان میں ہی پہنچتا ہے نا۔ زندوں کے لیے تو یہ جہان ہے، مردوں کے لیے قبرستان ہے۔ تو فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون،
ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر فرمایا ان قریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں مگر تم جان لو گے۔ اس سے مراد ہے یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، ان قریب تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ اس کی حدیث میں، اس کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو آدم کہتا ہے مالی ہے، مالی مالی مالی، یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال۔ ہر بندہ کہتا ہے یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میری جائیداد، یہ میری کوٹھی، یہ میری بناچی، میری کرتا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں تیری کیا ہے؟ فرمایا تیری وہ چیز ہے اکلتا، جو کچھ تو نے کھا لیا، جو کچھ تو نے کھا لیا، فافنیتا، اکلتا فافنیتا، بس ختم کر لیا، تو نے کھا لیا۔ اور آگے فرمایا او لبستا، یا تو نے اس کو پہن لیا، فافنیتا، پھر تو نے اس کو بوسیدہ کر دیا، کھا لیا یا پہن لیا۔ یا تو نے تصدقتا، صدقہ خیرات کر لیا، نیکی کے راستے میں لا لیا، فامضیتا، آگے بھیج دیا، نیکی کے راستے پر لگا کر آگے بھیج دیا، وہ تیرا مال ہے، دوسرا تیرا مال نہیں ہے۔ دوسرے کے مال کو تو دفعہ مار کے بیٹھا ہے، یہ پرایا مال ہے، یہ ورثوں کا مال ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے دوسرے لوگوں کا مال ہے، دوسرے لوگوں کے لیے تو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ظاہر متارکن، تو جا رہا ہے، تو جانے والا ہے اور چھوڑنے والا ہے مال پیچھے والوں کے لیے۔ اے انسان تو جانے والا ہے دنیا چھوڑ کر، مال چھوڑ کر، تو جانے والا ہے، ہر بندہ جانے والا ہے مال چھوڑ کر، اور تارک کو اس کو چھوڑ کر، تو جانے والا ہے اور چھوڑنے والا ہے مال دوسروں کے لیے۔ جو بندہ بھی دنیا میں گیا دوسروں کے لیے مال چھوڑ نہیں گیا، جن کے پیچھے اپنی آخرت خراب کیا کر گیا، بناتے بناتے جائز میں جائز بھی نہیں دیکھا، اس لیے فرمایا تیرا مال وہی ہے جو خواہ پہن لیا اور آگے بھیج دیا، آگے نیکی کے راستے پر لگا دیا، آگے بھیج دیا۔ اللہ کا ایک ساتھی ہے، وہ مجھے کہنے لگا ایک بندے نے مجھے کنال زمین دی، اس نے کہا جی یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ بھی مکان بنائے اور درس بھی بنائے، میں نے دے دی۔ پھر وہ میرے پیچھے پڑ گیا، صبح شام چلو جی مولوی جی، چلو جی میں تمہارے نام کراؤں، چلو جی چلو جی۔ اس نے کہا چلو ہو گئی ٹھیک ہے تمہاری، تو تم نے کہہ دیا۔ اس نے کہا نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بات تو تب بنے گی نا، میں کام پکا کر دوں تجھے دے دوں۔ وہ کیا، وہ مجھے ساتھ لے گیا، خود پیسے بھی بھرے، سارا کچھ۔ اب اس نے کہا اب مجھے سکون آئے گا، اب مجھے سکون کی نیند آ جائے گی، بس میں نے دے دیا، ایسے دے دیا، پیچھے پڑ کر اس کو دے دیا، تو چند دنوں کے بعد وہ مر گیا۔ لو جی، تو اس لیے فرمایا بھائی پکا کام تو یہی ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے نا، بس پیچھے والے لے نہ لے، مطلب یہ ہوتا ہے میرا دیا ہوتا کب کام آئے گا نا، پیچھے والے لے نہ لے، غفلت نہ کرے، گڑبڑ نہ ہو جائے پیچھے تو میرا خیرات کیا کرایا دگا کرایا ضائع نہ ہو جائے، میں اپنی زندگی میں اپنا کام پکا کیوں نہ کر جاؤں۔ اسی طرح ایک اور بندہ تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی چند قلعے تھے، 6 قلعے زمین کے، 3 تو اس نے کہا چلو یہ وارث لے جائیں گے 3 کے، اور 1 قلعہ سب سے پہلے اس نے کہا کہ یہاں درس کے لیے، مسجد کے لیے، اور یہ 2 قلعے ہیں نا ان کی آمدنی یہ مسجد کے لیے ہے، جو مولوی صاحب ہوئے تھے بس یہ ان کی ہے، میں اپنی زندگی میں اپنا فیصلہ کر چکا ہوں، نہ میرا کوئی ہے نہ میری کوئی اولاد ہے نہ کوئی کچھ ہے، یہ پیچھے والے کھا جائیں گے، مجھے کیا فائدہ، یہ بے دین ہے بھی بے دین ہے بھی مشرک ہے بھی پلیت، ان کے ہاتھ میں آ جائے گی کیا فائدہ مجھے۔ تو اس لیے فرمایا بنو آدم کا اپنا مال وہ ہے جو کھا پہن لیا اور نیکی کے راستے میں لگا لیا، نیکی کے راستے میں دے دیا۔ پھر اس کی اور تشریح کی گئی ہے، جیسا کہ بنو آدم جب بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں، زندگی کی ہرس اور مال کی ہرس، یہ دونوں چیزیں نہیں رہتی، زندگی بھی نہیں رہتی،
اور خود بھی آگے چلا جاتا ہے، مال بھی یہیں چھوڑ جاتا ہے. اس کی مٹی قبر کی بھرے گی حبس کو، اس کی حبس کو مٹی قبر کی بھرے گی. تیسری حدیث میں اس کی یوں تشریح کی گئی ہے، جب تک بنو آدم 5 چیزوں کا جواب نہیں دے گا زمین قدم نہیں چھوڑے گی. زندگی کیسے خرچ کی، کہاں لگائی، جوانی کیسے لگائی، مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، جتنا تیرے پاس علم تھا اس کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا. اجڑ گیا اللہ پاک جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. کئی ماں باپ کو رلاتی ہے، جن لوگوں نے تمہارے لیے اکٹھا کیا اولاد ان کو رلاتی ہے، جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تب بھی رو کر جاتی ہے، دکھی ہو کر جاتے ہیں، اولاد کی وجہ سے جاتے ہیں. خود اندازہ لگا لو جن کی خاطر تم کر رہے ہو وہ تمہارا یہ کتنا خیال رکھتے ہیں، پیچھے تمہارا کوئی خیال نہیں رکھیں گے. اسی کہتے ہیں صدقہ تم جاریہ کر کے جاؤ، اپنے ہاتھوں سے کر کے جاؤ، تمہیں کام آئے. پیچھے والے کچھ نہیں کرتے. بابا مر جائے بیمار ہے اس کا علاج نہیں کراتے، کھانے پینے کے لیے چیز نہیں دیتے، بعد میں کل شریف ہے، 10واں شریف ہے، 40واں شریف ہے، دیکھے ہی ہے وہ اور کر دیتی ہے جناب. اس کو کیا فائدہ، اس کو کیا فائدہ تمہارے ان چیزوں کا، الٹا گناہ ہے. تو اس لیے فرمایا جو کام کرنے والا ہے وہ کام کرنا نہیں ہے، وہ اپنے سارے ثواب کے لیے خود کر کے جائے، پیچھے مجھے ثواب ملتا رہے، تب بات بنے گی. اچھا جی قرآن کیا کہتا ہے، کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، یوں ہرگز نہیں، کاش کہ تم جان لیتے علم الیقین کے ساتھ. علم الیقین کسے کہتے ہیں؟ علم الیقین، حق الیقین. علم الیقین کہتے ہیں آنکھوں دیکھا، آنکھوں دیکھا. اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے سنی بات، ایک ہوتی ہے دیکھی بات، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے، پیچھے سے عوام نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، جبکہ وہ اپنے بھائی کو نگران بھی بنا گئے تھے ہارون علیہ السلام کو، اور انہوں نے پیچھے سے بڑا روکنے کی کوشش کی مگر وہ اس کو قتل کرنے لگے تھے. ہارون علیہ السلام ہارون علیہ السلام نے اپنی جان بچائی تو پھر وہ خاموش ہو گئے. ادھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، تیری قوم تباہ ہو گئی ہے، پیچھے شرک میں لگ گئی ہے، بچڑے کی پوجا میں لگ گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بڑھایا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا، بات بھی سچی تھی، غصہ آیا. مگر جب واپس آئے نا تو دیکھا تو اور غصہ بڑھ گیا. ایسا یقین ہو گیا نا، یقین تو تھا اللہ پاک نے بتا دیا ہے، لیکن جب آپ آ کر دیکھا نا نقصان ہوتا تو اور دوبارہ ان کا غصہ ڈبل ہو گیا. اور اس کے غصے میں آثار میں اپنے بھائی کے آ کر ایک ہاتھ داڑھی سے پکڑا، ایک بالوں سے کھینچا اپنی طرف، دوسرا تختیاں جو تھیں وہ نیچے جلدی پھینک دی، پھینکنے سے مراد جلدی رکھ دی، تو ان کو پکڑ لیا. تو نے کیوں نہیں کیا؟ تم نے کہا میری ماں کے بیٹے میرے دشمنوں کو خوش نہ کر. میں نے بڑی کوشش کی ہے روکنے کی، میں نے بڑی کوشش کی ہے، مگر یہ ظالم باز ہی نہیں آتے تھے، مجھے قتل کرنے لگے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ اترا. اس کے بعد اللہ سے سب سے پہلے توبہ کی، جو اپنے بھائی کو میں نے آ کر پکڑ لیا ہے اس سے میں یار تیری دین کی محبت ہی تھی، شرک دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، توحید دیکھ کر مجھے سے باز نہیں آیا، یہ توحید چھوڑ کر شرک میں لگ گئے ہیں. تو اس لیے احمد یقین ہو گیا جب دیکھا کچھ. لو تعلمون حتی لو کلا لو تعلمون علم الیقین، ایک لو شرط کے لیے آتا ہے، اس کی جزا بھی ہوتی ہے. اگر تم جان لیتے تو علم یقین ہو جاتا تو اس کی جزا کیا ہے، تم یہ کام نہ کرتے جن کاموں میں لگے ہوئے غفلت میں، تم یہ کام نہ کرتے جن کاموں میں لگے ہوئے ہو، کیونکہ اسی کا نام یؤمنون بالغیب ہے. یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیز کو ماننا، اس پر یقین کرنا یؤمنون بالغیب ہے. اب نہیں نہ سمجھ جاتی تو آگے جنت بھی تو جہنم بھی تو سب کچھ سامنے آ جائے گا، اب کوئی یقین ہو جائے گا. اب اس کی تشریح انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے. دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق و قرآن سنت کی صحیح سمجھ دے.
محقق قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی اسلام والی دے، خاتمہ ایمان کے فرمائے. وما علیہ الا الحمدللہ. اللهم انا نسألك العفو والعافية الدائمة.